بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخ غلام کی مؤنث یعنی فیمیل صرف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشرے میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے غلام اپنے گھروں، کاروباروں اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو چکروں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو گردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قید بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جوان خواتین ہوتی تھی، ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے، اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان گھروں کے کام کرانے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دے دیتے۔ ان میں سب سے قیمتی کوئی تحفہ ہوتا وہ خوبصورت یا طاقتور غلام ہوتا۔ بے شمار احادیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے نانیہال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دیا ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس کے دور میں بڑا اجر ثواب مانا جاتا تھا۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ واقعہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کیوں جائز ہے۔ شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جس نے وہ ذرا خریدا ہو یا توفتاً کسی سے ملا ہو، اب وہ اس کی مکمل ملکیت ہے۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے، لیکن بہت سخت رول ہے، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر ہم بستری کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فنا ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ حدیث مبارک میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیوی اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راوری بڑھے گی یا پھر کم ہوگی، اسی لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری لیتا ہے، لیکن بہت زیادہ رول ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا دین روایت کو اسلام نے ختم کرانا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ آزاد ہیں اور غلام کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کی کوئی حفاظت نہ ہوتی نہ ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے ہیں، وہ ان لونڈیوں کو کیسے سفارت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلام کو ختم کرانا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے ان نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے نکاح کے بغیر جائز قرار دیا، اس کو ماننے میں کون سی حرج تھا؟ روز نکاح میں بھی فالو کرنی ہے۔ اب رولز کے بارے میں بھی سنیے کہ رولز کیا ہوتے ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہ اور فروخت نہیں کرا سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے اس کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار بھی ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم پختگی کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اور اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جانے لگے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلاموں کا داغ
دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک ان میں کوئی شک نہیں، اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب باری ہے، کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ہم اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والی ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈیوں کے دائرے میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ممکن نہیں ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بال پڑوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پہ راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑوانے میں کیا حرج ہوگا، کیونکہ غلامی کا دور تو ختم ہو گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔